کراچی کا ایک جوڑا تھا، میمن گھرانے سے تعلق تھا، کاروباری آدمی تھا، لڑکا تھا۔ شادی کے 8 مہینے بعد اس نے مجھے فون کیا کہ جی میری بیوی سے بنتی نہیں ہے، اور کل میں نے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے، اور ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو بتا کے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، طلاق ہو جائے۔ پھر بیوی نے کہا کہ پہلے حضرت جی کو بتاؤ کہ یہ ہمارے حالات ہیں، بعد میں گھر والوں کو بتانا۔ تو اس لیے میں نے فون کیا ہے۔ میرا کراچی کا قریب سفر تھا، میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ 1 ہفتہ صبر کر لیں، میں انشاءاللہ کراچی پہنچ رہا ہوں تو میں آپ دونوں کی باتیں سن کے پھر کوئی اس کا حل ڈھونڈوں گا۔ وہاں گیا، دونوں کی باتیں سنی تو عجیب معاملہ۔ یہ وہ دن تھے کہ جب حکومت نے ٹیکس کے پیپر بھرنے کا کہا تھا اور سارے تاجروں نے ہڑتال کی ہوئی تھی۔ نواز شریف کا دور تھا اور ہر جگہ مارکیٹیں بند تھیں۔ اب مارکیٹوں کے بند ہونے کی وجہ سے کاروبار پہ منفی اثر تھا۔ اب وہ لڑکا کاروباری تھا، وہ جب شام کو واپس آتا تو خرچے تو اتنے تھے اور نہ چیزیں بکتی نہ کوئی آمد ہوتی، تو وہ بہت ہی پریشان طبیعت کے ساتھ گھر واپس آتا۔ جب وہ گھر آتا تو اس کی بیوی اس کے لیے تیار ہو کے کھانا بنا کے بیٹھی ہوتی کہ میرا ہسبینڈ آئے گا اور میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں۔ اب خاوند کا چہرہ جو تھا وہ بہت بجھا ہوا ہوتا، تو بیوی یہ سمجھتی کہ اس کو میرے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو ان کو غصہ آتا۔ میں اس کے خالہ کی بیٹی ہوں، جتنا یہ پڑھا لکھا ہے اتنی تعلیم میری بھی ہے، شکل سے اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، میرے والد کا کاروبار بھی اس کے والد سے کم نہیں ہے، کس چیز کی کمی ہے کہ یہ میرے اندر دلچسپی نہیں رکھتا، میں بیوی ہوں اس کی۔ تو وہ الجھ پڑتی اس کے ساتھ اور دونوں میں تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ روز کی بات تھی کہ میاں بیوی گھنٹوں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور 8 مہینے ان کے لڑنے جھگڑنے میں گزر گئے۔ جب مجھے صورتحال کا اندازہ ہو گیا تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی 8 مہینے تو آپ نے یہ بات سوچنے میں لگائے، اب اگر مجھے بتایا ہے تو 2-4 مہینے ذرا مجھے بھی دو کہ میں اس کا کوئی حل ڈھونڈوں۔ وہ کہتے ٹھیک ہے، ہم 2-4 مہینے اپنے والدین کو نہیں بتاتے۔ تو میں نے کہا کہ ایک بات میں خاوند کو سمجھاؤں گا اور ایک بات بیوی کو سمجھاؤں گا۔ خاوند نے کہا کہ حضرت مجھے کیا سمجھانا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں آپ تو نیک آدمی ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ذکر اذکار کرتے ہیں اور سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ایک سنت ایسی ہے جو آپ کی زندگی میں نہیں ہے، آپ اس سنت کو بھی اپنائیں۔ کہنے لگا کون سی؟ میں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اسلام جب بھی گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے اندر یہ صفت نہیں ہے۔ آپ جب دفتر بند کیا کریں نا تو دفتر کی جتنی پریشانی ہے ان کی گٹھڑی باندھ کے بھی اندر رکھ کے تالا لگا دیا کریں کہ دفتر کی پریشانیاں دفتر کے ساتھ، بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے اگر کاروبار نہیں چل رہا۔ گھر آئیں تو فریش آئیں اور بیوی کو مسکرا کر دیکھیں اور اس کو سلام کہیں۔ اس نے کہا جی سنت ہے تو میں اس پر عمل کروں گا۔ پھر میں نے اس کی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کی جو عورتیں تھیں نا وہ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھیں، جب خاوند گھر میں آتا تھا تو کام چھوڑ کر دروازے تک جاتی تھیں اور اپنے خاوند کو مسکراتے چہرے سے استقبال کرتی تھی۔ تو آپ بھی اس پر عمل کرو۔ اس نے کہا جی میں اس پر ضرور عمل کروں گی۔ دونوں نے وعدہ کر لیا۔ 4 مہینے کے بعد میاں بیوی نے پھر فون کیا، حضرت ہمارے گھر کا تو پورا نقشہ ہی بدل گیا،
میں مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر آتا ہوں اور بیوی مجھے مسکرا کے استقبال کرتی ہے تو پورے گھر میں مسکراہٹیں پھیل جاتی ہیں۔ ہمیں تو یوں محسوس ہوا کہ یہ 4 مہینے ہم نے ہنی مون کی حالت میں گزارے ہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت نے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچا لیا۔ اگر ایک سنت کے اندر اتنی مقناطیسیت ہے تو ہم اگر ساری سنتوں پر عمل کریں گے تو گھر میں کیسی برکتیں ہوں گی۔